आर्टिकल 244 इस आइन की किताब का पेज नंबर 203 जरा मेरे साथ पढ़िएगा और देखिएगा। ये वो ओथ है जो कि हर एक कमीशन ऑफिसर नेवी का, एयरफोर्स का और पाक फौज का जिस वक्त वो कमीशन हासिल कर रहा होता है उनको ये लेना पड़ता है। और एकेडमी जूनियर अंडर ऑफिसर उसने झंडा पकड़ा होता है और वहां पे ये ओथ पढ़ा जाता है। मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं। I do solemnly swear that I will bear the faith and allegiance to Pakistan and uphold the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, which embodies the will of the people, that I will not engage myself in any political activities whatsoever, and that I will honestly and faithfully serve Pakistan in the Pakistan Army, Navy or Air Force as required by and under the law. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. یہ وہ ہوتا ہے جو DGISPR نے پریس کانفرنس کی جناب اسپیکر، وہ ایک پولیٹیکل پریس کانفرنس تھی، اور یہاں پہ یہ انگریزی میں جس کو کننڈرم کہتے ہیں ایک المیہ آ جاتا ہے۔ یہ ایک چیز پروو کرتا ہے کہ ان کے بیانیے میں ہی بائی پولر ڈس آرڈر ہے، ان کا بیانیہ خود ہی کنفیوژن کا شکار ہے، اور وہ انٹرفیئر کر رہے ہیں پولیٹیکل ریلم میں جو صرف اور صرف۔ قائد حزب اختلاف عمر ایوب قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں، اور اس وقت ان کی آواز ہمیں سنائی نہیں دے رہی۔ پاکستان ٹیلی ویژن، سرکاری ٹیلی ویژن اس خطاب کو نشر کر رہا ہے، اس دوران آواز ہمیں سنائی نہیں دے رہی، ہم آپ کو سنواتے ہیں۔ پیج 7 یہ اسی کانسٹیٹیوشن کی کتاب میں ہے۔ In this part, unless the context otherwise requires, the state یعنی کہ ریاست means the federal government, مجلس شورا پارلیمنٹ جہاں پہ ہم لوگ کھڑے ہیں اور سینٹ، a provincial government, a provincial assembly and such local or other authorities in Pakistan as are by law empowered to impose any tax or cess۔ یعنی کہ جناب اسپیکر جو آئین اس پہ جو ریاست کی ڈیفینیشن ہے وہ ادارہ ہے قومی اسمبلی، مرکزی حکومت، صوبائی حکومت، صوبائی اسمبلیز، ٹی ایم اے آپ کی تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن آپ کی، یا ٹاؤن کمیٹی جو آپ پہ ٹیکس امپوز کر سکتی ہے وہ ریاست ہے۔ پر جو سیکیورٹی ادارے ہیں جناب اسپیکر وہ قائد حزب اختلاف عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال جاری ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ المیہ یہ ہے کہ ملک میں جمہوریت کا فقدان ہے، ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ان کے ساتھ ہے بھی اور ان کے ساتھ نہیں بھی ہے، اور اس وقت سرکاری ٹیلی ویژن سے خطاب نشر کیا جا رہا ہے جس میں آواز رکتی ہے، آتی ہے، اور جو ہی ان کی آواز دوبارہ ہمیں سنائی دے گی ہم اپنے ناظرین کو سنوائیں گے۔ عزت کی ہے اور اس کے بعد پاکستان کی عوام کی، لہذا جناب اسپیکر جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ پالیٹکس میں انڈلج نہیں کر سکتے ایز پر دس کانسٹیٹیوشن، اور ان کی یہ پریس کانفرنس ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر آپ کی اٹینشن میں پیج 7 پہ پھر مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ وہیں پہ آ جائیں کہ آپ پڑھ لیں کہ آرٹیکل 5 کیا کہتا ہے۔ آرٹیکل 5 اسی آئین کا کہتا ہے لوئلٹی ٹو دا اسٹیٹ از دا بیسک ڈیوٹی آف ایوری سٹیزن۔ لہذا اسٹیٹ جس کی ڈیفینیشن میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، جس پہ سیکیورٹی کے ادارے نہیں ہیں، وہ پارلیمنٹ ہے، وہ الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں، وہ تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن ہو سکتی ہے، ان کی طرف لائلٹی جو ہے وہ ہر ایک شخص، چاہے وہ مسلح افواج کا ممبر ہو یا وہ سیویلین ہو، وہ لازم ہے۔ اور مسلح افواج میں تو یہ باقاعدہ اوتھ لی جاتی ہے
सो लिहाजा जनाब स्पीकर, इस पे कोई इस चीज को, इस रेड लाइन को या क्रॉस करे तो नेक्स्ट आर्टिकल, द फेमस आर्टिकल 6 उस पे नाफिज होता है जनाब स्पीकर, जो हाई ट्रीजन का होता है। सो लिहाजा यहां पे बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए, और आर्टिकल 6 भी आप यहां पढ़ लें। एनी पर्सन who abrogates or subverts or suspends or holds in abeyance or attempts or conspires or abrogate or subvert or suspend or hold in abeyance the Constitution by use of force or show of force or by any other unconstitutional means shall be guilty of high treason. आइन वाजे है जनाब स्पीकर, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स सारे इदारों की, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट हो, चाहे जो इदारा हो, उसकी लिमिट्स क्लियरली डिफाइंड है। और इस फ्लोर ऑफ द हाउस से मैं यही कहूंगा कि हर एक इदारा पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए अपनी लिमिट्स के अंदर काम करे तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला तरक्की करेगा। जनाब स्पीकर,